میں خود نعرہ لگاؤں گا، میں خود جواب دوں گا، پورا ثواب میں لوں گا۔ حشر میں ملاقات ہوگی تب پوچھوں گا ہاؤ آر یو۔ ہنسنے کی کیا بات ہے، ہم لوگ یوں ہی ہنس دے رہے ہیں۔ ابھی سمجھ میں نہیں نہ آ رہا، ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھ میں، اپنے لیے کتنا وقت گزرا، بیوی بال بچوں کے لیے کتنا وقت گزرا، روزی روزگار کے لیے کتنا وقت گزرا، رشتہ داروں میں کتنا وقت گزارا، واٹس ایپ میں کتنا گیا، فیس بک میں کتنا گیا، انسٹاگرام میں کتنا گیا، مس کال میں کتنا گیا، ریسیو میں کتنا گیا، آؤٹ گوئنگ میں کتنا گیا، انکمنگ میں کتنا گیا، اور نماز میں کتنا گیا، خدا کے ذکر میں آپ کا کتنا وقت لگا۔ بس یوں ہی گل چھڑا جو اڑا رہے ہیں، سارا جنس اتر جائے گا، اور ہم لوگوں کا بھی اوبا جبا سب اترے گا، اور آپ لوگ کا بھی جنس تک اتر جائے گا۔ کہا جا رہا ہے تو اس کو سمجھئے، آرام کیجئے آپ لوگ، میں خود سبحان اللہ کہوں گا، ثواب لے لوں گا۔ شاعر لوگ اناؤنسر آپ کو کہتے ہیں بولو سبحان اللہ، تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال رہا، پڑے رہو میرے بھائی، میں خود سبحان اللہ کہوں گا، ثواب لوں گا۔ حشر میں ملاقات ہوگی تب سمجھ میں آ جائے گا کیا کھویا کیا پایا۔ کچھ لوگ اندر ہی اندر کہتے ہیں، ہاں دل ہی دل میں کہتے ہیں، باہر آواز ہی نہیں نکلتی ہے، سوچتے ہیں مولی صاحب بول رہے ہیں یار بول لو اندر 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 نماز پڑھو گے کبھی تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اتنی آواز کا بلند ہونا ضروری ہے کہ اپنی آواز آپ خود سنیے تب آپ کی نماز ہوگی۔ یہاں سبحان اللہ اندر اندر کہیے گا تو ثواب ملے گا۔ لیڈیز نہیں ہے جینٹس ہے، مہیلا نہیں ہے آپ پروش ہے۔ انگلش جتنی جانتا ہوں میں بولتا ہوں، کیونکہ جلسوں میں انگلش دا بھی آتے ہیں۔ انگلش دا ہے تو کیا ہوا، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں تو اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نہیں بولنا تو آپ پڑھے رہیے، ملاقات ہوگی تو پھر بات ہوگی۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریم آنا، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانا، یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا۔ یا اللہ جو لوگ زور سے سبحان اللہ بولے اس کو پھپڑا کی بیماری سے بچا، اس کو کڈنی کی بیماری سے بچا، اس کو ہارٹ کے مرض سے بچا، سولہ کلی سے بچا، بدعقیدوں سے بچا۔ دعا ٹھیک ہے؟ دعا ٹھیک ہے؟ اگر آواز میں کمی ہوئی ساری دعا ریٹرن۔ اس سے بھی اچھا ایک شعر ہے، اس سے بھی اچھا ایک شعر ہے، شعر تو اتنا پیارا ہے، دل سے سنیے، اس کے بعد میں اکیلے میں بھی مچل جاتا ہوں، بالکل ایسا مصرع یہ بالکل حقیقت۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریم آنا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا۔ سنیے ہجے ہم کر دے رہے ہیں اسپیلنگ، بنتن مانے بیٹی، سمجھ گئے؟ عربی میں بنتن مانے منہ کھولے نا بھائی، بنتن مانے انگلش میں ڈاٹر مانے بیٹی، گرل مانے لڑکی، ٹھیک ہے نا؟ تو بنتن مانے بیٹی، بنت نبی، اب معنی کیا ہوگا؟ نبی کی معنی سمجھ میں آ گیا؟ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریمانہ، مصرع سنیے، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ۔ I don't have time، ٹائم بہت کم ہے، سمجھ گئے؟ چونکہ اصل خطاب علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ کا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو وقت ہے اس کی قدر کیجئے۔ اس سے بھی ایک ہیوی شعر ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، کیا؟ ریلیکس۔ وہ میرے دوست جو بھائی لوگ بیٹھے ہوئے پلیز ذرا یہاں آ جاتے تو بڑی بات ہو جاتی، پلیز کوئی قوم
آئے نا عربی انگلش کے ساتھ پلیز کوئی کم آئیے نا آپ آئیے نا آ جائیے ماشاءاللہ آئیے نا میرے بھائی آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جو لوگ ممبر نور کے قریب آ رہے ہیں اسے گنبد خضرا کے قریب فرما رہے ہیں یا اللہ جو لوگ وہاں سے اٹھ کے ممبر نور کے پاس آ رہے ہیں مولا سبوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما سبوں کا قرضہ ادا فرما دے کرونا کی بیماری سے بچا آمین سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ لوگ آ گئے آپ کا احسان ہے آپ کی محبت آپ کا تھینک یو آپ کا دھنیواد آپ کا شکریہ میں بہت بڑا حاکم نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں آپ نے محبت سے سن لیا آ گئے اب تو ضروری ہے وہ مصرع سنانا ہوگا بہت بڑا الزام ہے ہم سنیوں پر قبر پجوا ہم لوگ کو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اے میرے لال بیٹھ جاؤ میرے دوست بیٹھو نا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا بیٹھو میرا لال بیٹھ جاؤ کوئی دقت نہیں یہاں آ کے بیٹھو بابو یہ سارا انتظام اراکینی کمیٹی نے آپ لوگ کے لیے کیا ہے جو لوگ گئے ہیں نا جلسہ چھوڑ کے گھر بعد میں پہنچے ہوں گے کتوں سے پہلے ملاقات ہوئی ہوگی جو اصلیت ہے 4 ویلر میں بھی گیا ہوگا نا تو دوڑا دیا ہوگا کتا 2 ویلر والے کو تو گرا بھی دیتا ہے سائیکل والے کو گھیر لیتا ہے پیدل والے کو دوڑا دیتا ہے گیا ہے جاؤ سمجھو گے گھر بھی گیا ہوگا تو گھر والے خوش نہیں ہوں گے بالکل نہیں اس کی ماں ہو اس کی وائف ہو اس کی پتنی ہو اس کی بیوی ہو اس کی زوجہ ہو کوئی بھی ہو خوش نہیں ہوگی یہ 7-8 نہیں ہے ایک ہی ہے سمجھ گئے خوش نہیں ہوگی کیوں کیونکہ گہری نیند میں تھی دروازے پہ دستک دے دی دماغ خراب ہو گیا دل ہی دل میں ڈر کے مارے بولی نہیں دل ہی دل میں بولی تم کو نہیں جاننا تھا تو گئے کیوں جب گئے تو آئے کیوں آپ لوگ ماشاءاللہ گھر والے بھی پرسکون ہیں کہ وہ لوگ سب سمجھ رہے ہیں میرا بیٹا گیا ہے آج کی رات مصطفیٰ کے نام میرا شوہر گیا ہے آج کی رات مصطفیٰ کے نام گئے جانے دے جو 50-50 کر لیا ہے تو قبر پجوا اصل میں جرم کیا ہے غلطی کا ہے اس کو سنیے جو لوگ ان پڑھ ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو قبروں کی زیارت کے مسائل اور آداب نہیں معلوم ہے وہ جاتے ہیں جیسے تیسے کر لیتے ہیں مزار پہ گئے طواف کر لیا تو قبر کو چومنے لگا وغیرہ وغیرہ لگے چادر پھاڑ کے جیب میں چرا کے رکھ لے گا اچھا کچھ مجاور ایسا ہے مزار شریف کا کہ گردن میں ہاتھ دیتا ہے اور چادر میں سر گھسا دیتا ہے گردن میں ہاتھ دے کے گھساتا ہے سمجھ گئے اور جب اس کے بعد نکالتا ہے تو دادا گیری کے ساتھ بولتا ہے نکال 200 روپیہ نکال جلدی نکال تو ایسا ہے اب اسی کو کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہہ دیا سب کو ملوث کر دیا کہ یہ سنی قبر پجوا ہے ہم لوگ کو قبر پجوا قبر کو سجدہ کرتا ہے ایسا اول فول بولتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھگلولوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے طریقہ نہیں معلوم ہے وہ اول فول کیا سب کو فتویٰ کی زد میں لے آیا سب کو قبر پجوا کہہ دیا ٹھیک ہے کہنے دو سب کے سوالات ایک طرف سب کے سوالات ایک طرف بریلی کا جواب ایک طرف ہوائی فارغ نہیں کر رہا ہوں سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں ہوائی فارغ نہیں دلیل کے ساتھ قبر پجوا جب کہا جواب آ گیا نا ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریم آنا تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی اس شاخ کو ملتی ہے اس در پہ پذیر آئی پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ حضرات سنیے وقت کا خیال رکھیے گا یہ بات کو سمجھ لیجئے بابو تم لوگ سنو نعت بھی سنا دوں گا بہت کچھ ہے آرام سے بیٹھو دوست بھائی صاحب السلام علیکم کیا مست ہے ادھر 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 دھیان دیجئے رکھو بیٹا رکھو سنیے ہم لوگ سب سنی ہیں ہے نا بریلوی ہے ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمایا ہے
وہ سب کے سب لاجواب ہے۔ لاجواب تھے مت کہیے گا ورنہ پھنس جائیے گا، لاجواب ہے۔ کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں آمنہ کے لال کا، ہے نا، لیکن ایمان یہ ہے کہ از آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء و مرسلین پیدا ہوئے سب لاجواب۔ یہ بیٹا تم لوگ یاد رکھو گے، ٹھیک ہے، سب لاجواب۔ کوئی پوچھے آدم علیہ السلام لاجواب، نوح علیہ السلام لاجواب، شیس علیہ السلام لاجواب، تمام پیغمبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے پیغمبر لاجواب ہیں، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا جمال، ان کا کمال، ان کا پیغام، ان کی تحریک، ان کا مشن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، سب لاجواب۔ یہ سارے پیغمبروں کا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے پیغمبر لاجواب ہیں تو میرا آقا کیسا ہے، میرا بابا کیسا ہے، میرا داتا کیسا ہے، میرا ملجا کیسا ہے، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرا نبی کیسا ہے، میرا آقا کیسا ہے۔ اب علماء کرام سے پوچھئے گا، یہ قرآن پڑھ کے بتائیں گے، حدیث پڑھ کے بتائیں گے، پھر آپ کہیے گا ارے آپ کیا بتائیں گے، آپ نے تو دیکھا نہیں ہے۔ وہ اچھا بتائے گا جس نے دیکھا ہے۔ اب حضرت ابو بکر سے پوچھئے میرا آقا کیسا ہے، نبی کے چاروں یار سے پوچھے میرا آقا کیسا ہے، حضرت جابر سے پوچھے میرا آقا کیسا ہے، بدری صحابی سے پوچھے میرا آقا کیسا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا ارے ان صحابہ کرام نے تو دیکھا ہے نبی کو، بار بار دیکھا ہے، بدر میں بھی دیکھا ہے، احد میں بھی دیکھا ہے، مکے میں بھی دیکھا ہے، مدینے میں بھی دیکھا ہے، لیکن صرف آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، صرف عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا کہ سارے نبی بے مثال ہیں اور اپنے نبی کا انٹروڈکشن یہ کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے آدم کو نہیں دیکھا ہے، نوح کو نہیں دیکھا ہے، شیس کو نہیں دیکھا ہے۔ سب سے اچھا انٹروڈکشن وہی کرائے گا جس نے آدم کو بھی دیکھا ہے، نوح کو بھی دیکھا ہے، شیس کو بھی دیکھا ہے، یعقوب ایوب کو بھی دیکھا ہے۔ اب آپ کہیں گے کون ہے جس نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے؟ میرے نبی کو بھی دیکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ حضرت جبریل امین۔ انہوں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، یاد رکھیے گا، ہر پیغمبر کو دیکھا ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں بتائے گا۔ اب حضرت جبریل امین سے پوچھئے آپ نے تمام پیغمبر کو دیکھا ہے، یہ بتائیے میرا آقا کیسا ہے، میرا بابا کیسا ہے، میرا ملجا کیسا ہے۔ اب حضرت جبریل امین جو جواب دیتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لی جبریل علیہ السلام قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھکے ہیں، ریلیکس میں رہیں، میں خود زور زور سے سبحان اللہ بول رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھ سے جبریل امین نے کہا، کیا کہا؟ ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہم نے مشرق کو دیکھا، ہم نے مغرب کو دیکھا، ہم نے شمال و جنوب کو دیکھا، ہم نے ایسٹ ویسٹ کو دیکھا، ساؤتھ نورتھ کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا، گوشے گوشے کو دیکھا، جگہ جگہ دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ سے افضل نہیں دیکھا، آپ سے اعلیٰ نہیں دیکھا، آپ سے حسن نہیں دیکھا۔ اسی حدیث کا ترجمہ جب فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شہر حق باطن شکر میرے اعلیٰ حضرت نے کیا تو ارشاد فرمایا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول ہاں نعرہ لگانے والا زندہ باد بھائی، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ رہنے والا، ہٹ ہٹ
جب وہ زندہ رہ کے اللہ کا نام نہیں لے گا تو کیا کرے گا بھائی؟ عجیب معاملہ ہے۔ اچھا جب کہ اللہ کا نام لوگ لیتے ہیں کب؟ جب مرنے لگتے ہیں تب، جب درد سے کراہنے لگتے ہیں تب، جب کوئی دوا کام نہیں کرتے تب۔ پہلے کہے گا اماں اماں، پھر درد کو سکون نہیں ملے گا دل کو، تو پھر بولے گا ابا ابا۔ دادا کو نہیں پکارے گا، نانا کو نہیں، نانا خالو جاؤ لے آو آلو، اس کو نہیں پکارے گا، اماں ابا کو۔ اور جب دیکھے گا آرام نہیں ملا تب آخر میں کہے گا اللہ۔ کیا کہے گا؟ وہ جانتا ہے اسی نام میں سب کچھ ہے، تو اس لیے ہے زندہ تو اللہ کا نام لیتے رہیے حضرات۔ تمام انبیاء لاجواب ہے، ان تمام نبیوں میں سب سے اولا وہ اعلیٰ، کلیجہ ٹھوکے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ اچھا آپ لوگ جو بول رہے ہیں، ہم لوگ جو بول رہے ہیں، نبی کو دیکھے ہیں؟ جلدی بولیے نہیں دیکھے ہیں، نہیں دیکھے، آپ پھر بھی بول رہے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ۔ اگر کوئی بغلول کوسچن کر دے تو کیا کہیے گا؟ ہو سکے سوال کر دے، ارے تم لوگ تو دیکھا نہیں، 14 صدی میں پیدا ہوا، 13 صدی میں پیدا ہوا، اور اس طرح بول رہا دیکھا نہیں، کن پٹا جھنجھنا کے کہہ دیجیے گا بیوقوف۔ ایمان کہتے ہیں کس کو؟ تیرا باپ جانتا ہے؟ ایمان تو اسی کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ ارے ایمان اسی کو کہتے ہیں ہگلول بھگلول زندہ ویسے کرنے کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ دیکھا نہیں محبت، ارے اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا لاجواب بنایا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اب سنیے، چونکہ وقت کا مجھے خیال ہے، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہ بات صاف ہو گئی، بالکل مان لیجیے اوکے، کہ تمام نبی اعلیٰ، ان تمام سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا۔ اوکے اب آئیے، جس طریقے سے نبیوں میں میرے نبی ممتاز ہیں، اب آئیے ذرا نیچے آ جائیے، غور سے سن لو میرے بھائی۔ دنیا میں جتنے صدیقین ہیں یا ہوں گے، ان تمام صدیقین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز، کوئی ان کے شان کے برابر نہیں، کوئی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حق باطل میں امتیاز کرنے والے آج بھی ہیں، ہر دور میں رہے، لیکن فاروق اعظم کوئی نہیں، فقط ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں بہت سارے، حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بانٹتا بہت داتا، لیکن فالس ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اسخیا بانٹنے والے دینے والے ہو گئے، ان تمام داتا میں بانٹنے والوں میں میرے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ممتاز، ان کی طرح کوئی سخی نہیں۔ آئیے ذرا بہادر میں، شجاع بہادر، ایک سے ایک بہادر ہے، 5 آدمی کو ایک آدمی پٹک دیتا ہے، 10 آدمی کو ایک آدمی دھو دیتا ہے، کراٹا مین باکسر، مارا دماغ ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن پوری دنیا کے تمام بہادر جہاں ہے بے مثال، ان تمام بہادروں میں مولا علی کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آئیے حضرات، بہت سارے شہداء ہوئے ہیں اور ہوں گے، شہید ہوں گے۔ اچھا آپ لوگ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ایک دم رکھیے، اندر کی بات میں بتا دے رہا ہوں، کھل کے نہیں بول رہا ہوں۔ مرنا تو ہے، تو دمہ سے مرے تو کیا کمال، ٹی بی کی بیماری سے مرے یہ کیا کمال، کمال تو وہ ہے کہ نبی کے نام پہ مرے، عظمت اسلام کے لیے مرے۔ تو جتنے بھی شہداء گزرے ہیں اور گزریں گے، ایک وقت تھا تمام شہیدوں میں حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہے، اور ان کے بعد جتنے شہداء ہیں ان تمام شہداء میں فاتح کربلا امام حسین ممتاز۔ بس اب آ گیا میں وہیں جہاں مجھے آنا تھا۔ جیسے صدیقین میں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یکتائے روزگار، نبیوں میں میرے سرکار سب سے ممتاز، اسی طرح دنیا کے تمام اولیاء کرام میں پیرے پیرا میرے میرا شیخ جیلا سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جواب نہیں ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، کوئی جواب نہیں۔ علم ہے تو لاجواب، علم ہے تو لاجواب، صبر ہے تو لاجواب، تحمل ہے تو لاجواب، فتویٰ ہے تو لاجواب، تقویٰ ہے تو لاجواب، عبادت۔ ارے نادان ایک ہمیں جو ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اور ایک وہ پیر دستگیر روشن ضمیر ہے، جب ماں سے رخصت کی اجازت لیا علم حاصل کرنے کے لیے، ماں نے اتنا کہہ دیا تھا بیٹے جھوٹ مت بولنا، حالات جیسے ہو۔ سرکار غوث اعظم دشمنوں کے نرغے میں ہے، جان پہ خطرہ ہے، مال پہ خطرہ ہے، لیکن پھر بھی سوچا جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، ماں سے کیا ہوا وعدہ میں نہیں توڑوں۔ نعرہ صرف لگاتے ہیں، صرف نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائی ماں باپ کا احترام کیجئے انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ، بولے نا بھائی۔ ہاں پورا مجمع ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تقریر مقرر کب سے انہوں نے تقریر شروع کیا تو رہنے دیجئے، ایک چیز میں بتا دے رہا ہوں کہ آج کا ماحول اتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ اگر مولانا صاحب نقیب بے نظیر پیکر اخلاص و وفا جناب محشر فریدی صاحب، اللہ کا شکر اتنے ہینڈسم ہے، آپ لوگ کو خوشی نہیں ہے کیا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہینڈسم ہے، بیوٹیفل ہے، توانا ہے، تندرست ہے، اللہ تعالیٰ اور نوازے، حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ میں بھی کم ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کسی معاملے میں یہ آگے ہے، کسی معاملے میں، اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میں دکھلا دوں گا۔ ٹوٹو ٹوٹو، ارے بیٹری والی گاڑی نہیں چلی ہے، ٹوٹو بیچ میں ڈرائیور، اور اگر ڈرائیور کہتے محشر بھائی آ کے بیٹھو، ٹوٹو لٹک جائے گا۔ اب میں بیٹھوں گا کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو بہتر تھا اللہ نے وہی عطا فرما دیا۔ ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ یہ شاہ نواز صاحب بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے، کلیم بھائی کا شہزادہ بھی بڑا اچھا پڑھ رہا تھا، سمجھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا ہے، چہرہ گورا چھٹا ہے نا بھائی، اور ہم لوگ کتنے بیوٹیفل، لو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ انسان ہے سوچتا ہوگا آہا اتنا ہم گورے رہتے تو کتنا اچھا رہتا، جانتے ہیں کتنا فساد ہوتا اگر میں اتنا گورا رہتا تو، اسد بھائی جانتے ہیں بغیر خلافت کے پیر ہو گیا ہوتا۔ اکثر پیر صاحب کو دیکھیے گا رنگ گورا ہے پیر صاحب، ہاں کپڑا اگر ہیوی پہن لیا چمک دمک چک 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 پیر صاحب۔ اب کچھ لوگ 25-30 سال کے بعد سید بھی ہو جا رہے ہیں دیہاتوں میں جا کر کے۔ حضرات میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا کوئی اپنے آپ کو غیر سید بھی سید کہے تم احترام کر لو، اور اس نادان کو معلوم نہیں وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ اگر ان ایسے سجدوں سے کہہ دیجئے اپنا شجرہ نسب دکھا تو دکھا نہیں پائیں گے، چھوڑ دیجئے اپنے حال پہ اور آئیے چلو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے جن کو پرابلم ہے، میں ایسے مولوی کو ایسے پیروں کو